ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوت خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا حسین جوڑ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو باعزت بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کو بلند و بالا بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ قرآن پیش خدمت ہے، 28واں پارہ آج ہم مذاکرہ کریں گے۔ اس میں کل 9 صورتیں ہیں، ہر صورت پہ تھوڑی تھوڑی بات انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ سورہ مجادلہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کہ شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ خولہ پریشان ہوئی، اب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی فریاد پیش کی، اور بار بار پیش کی، اور ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی فرماتے رہے کہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ آخر اس عورت نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، فوراً رب نے لبیک کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، جس میں زہار کے کفارے کا بیان ہوا کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اپنے خامد کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ سورہ حشر ہے۔ بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں تک محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف ان کو نکال دیا گیا۔ دوسری بات اس میں جو ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان ہے کہ میزبان کی تعریف ہے کہ کیا ہی کمال کے میزبان ہیں۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام اور صفات جو ہے وہ بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ ممتحنہ ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت کر لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس کی بیعت لی گئی۔ اس کے بعد سورۃ صف ہے۔ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ داعی مجرم ہوگا، اور جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ تیسری چیز، کوئی کتنی ہی طاقت ہو، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے، لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا وہ۔ سورۃ الجمعہ ہے۔ جمعے کی فضیلت اور اس کے بعد آداب کا بیان ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چل دیے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بے عمل علماء کا بیان ہے کہ وہ گدھے کی طرح ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہو، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ منافقون ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا تھا، مدینے میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہی ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا، مومنون کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ساتھ ہی سورت تغابن ہے۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا، جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اس وجہ سے اس دن کا نام ایک یوم التغابن بھی ہے، پڑ گیا۔ اس وجہ سے مومنون کو متنبہ کیا گیا کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ طلاق ہے، اس میں پہلا یہ ہے کہ طلاق کے بعد مسائل بیان ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ عائسہ یعنی مایوس جس کو حیض نہ آتا ہو کی عدت جو ہے 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل وغیرہ کی تفصیل آئی ہے۔ اور جو متقین کو پریشانی سے نجات ملے گی قیامت والے دن، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات میں آسانی ہوگی، گناہ مٹا دیے جائیں گے، اجر عظیم ملے گا۔